جناب ارون شوری صاحب نے کیا ہے، پتہ نہیں کہ یہ انہوں نے ٹرانسلیشن کہاں سے لایا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 5 کے اندر فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کَافَّةً، سارے مشرکوں کو مار دیا جائے ورڈ، اس سے انہوں نے ترجمہ کیا مشرکین کے بریکٹ میں ڈال کر کہ اس سے مراد ہندو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر میں تو کہتا ہوں کہ آگے اور پیچھے والی آیت تو دور کی بات ہے، صرف اگر اسی آیت کو اگر غور سے پڑھ لیں تو یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کریں، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یعنی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا ذکر کیا ہے، کہا کہ عرب کے بعض لوگ تھے جو عہد کو انہوں نے نہیں توڑا تھا، اور عرب کے بعض لوگ تھے جنہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تھا۔ کہا کہ وہ مشرکین، یہاں پر الف لام جو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا کوئی بھی آدمی کاپٹک کرسچن بھی کیوں نہ ہو جو عربی زبان جانتا ہے، اس سے بھی آپ پوچھئے عربی لینگویج کے اندر الف لام ماحود ذہنی کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں ایپل جنرل ایپل، این ایپل جنرل ایپل، دا ایپل پرٹیکولر ایپل، تو اسی طریقے سے عربی میں بھی جب کہتے ہیں مشرکین جنرل مشرکین، المشرکین پرٹیکولر مشرکین، یعنی مکے کے اطراف میں پائے جانے والے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کے بارے میں یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ دنیا کے سارے مشرکوں کے مارنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر اسلام سارے مشرکوں کو مار دینے کی بات کر دیتا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں بس ان کو مار دینا ہے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو فتح مکہ کے موقع پر بہترین موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، صحابہ اکرام اشارے کے منتظر ہیں، اور سامنے لوگ پورے نہتے پڑے ہوئے ہیں، کفار قریش ہے جنہوں نے ستایا تھا، اور حق پہنچتا تھا دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے حق پہنچتا تھا کہ بدلہ لے لے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ کہا معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر سارے مشرکوں کو مار دینے کا اسلام میں نظریہ ہوتا تو فتح مکہ کے اوپر بڑا بہترین موقع تھا مشرکین کو مار دینے کا، اس آیت پہ عمل کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ وہاں پر المشرکین سے مراد پرٹیکولر وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا تھا، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی بات کی۔ اس کی مثال ایسی ہے، کمشنر صاحب پولیس کسی ایریا میں کہتے ہیں بھون ڈالو اس سارے لوگوں کو، مار ڈالو، ختم کر ڈالو، بھون ڈالو سب کو۔ ایک سال کے بعد ایک پولیس والا آ کے بھوننا شروع کر دیا، کھٹک کھٹک، پھر اس کو لوگ کہہ رہے کیوں مار رہے ہیں؟ کمشنر صاحب آ کے پوچھیں گے ارے کیوں مار رہے ہیں بھائی آپ؟ تو وہ کہے گا نہیں آپ نے کہا تھا ان سارے ایریا کے لوگوں کو بھون ڈالو۔ تو وہ کہے گا ارے میں تو گزشتہ سال اس وقت پرٹیکولر ٹائم کے لیے میں نے کہا تھا، آج میں نے کہا۔ تو اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، ایک جملے کو لے کر اپنے حساب سے اپنے ٹائم میں فکس کر لینا۔ تو قرآن مجید نے جس وقت پر اعلان کیا وہ پرٹیکولر مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا اسی آیت کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اس طرح کی اور ایک غلطی میڈیا کے بعض گوشوں کے اندر جو کی گئی ہے، ڈچ زبان میں ایک فلم نکلی، فلم فتنہ، الرسالہ، فلم فتنہ، آپ نے سنا ہوگا، اخبار میں کافی مسلمانوں نے ہنگامہ بھی کیا تھا۔ یہ فلم ہالینڈ سے شائع ہوئی، اور اس فلم کے یہ فلم 17 منٹ کی، اس 17 منٹ کی فلم میں یہ بتایا گیا کہ نعوذ باللہ ایک پلین ہے جو پھٹنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے آپ کو بم باندھ کر ایک بلڈنگ میں گرنے والے ہیں تاکہ جہاد کر کے حوروں کو کما لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے اندر جو آیت یوز کی گئی ہے وہ آیت کیا ہے؟ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ ٹرانسلیشن، میڈیا کا جو حملہ ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائپ کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکٹ، کوڈنگ آؤٹ آف کانٹیکٹ، یعنی آیتوں کو پک کرتے ہیں، اس کے سیاق و سباق سے کاٹ لیتے ہیں، اطراف سے کاٹتے ہیں اور اپنے حساب کا معنی بتاتے ہیں۔ دوسری غلطی، ڈچ زبان کے اندر 17 منٹ کی فلم فتنہ نامی نکلی، اور پورے ہالینڈ سے یہ شائع ہوئی، جس کے اندر بتایا گیا سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر
60 کو کوٹ کیا گیا, کہا کہ اللہ کے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے. مطلب قرآن میں اللہ کے دشمن کہتے ہیں جو بھی کلمہ نہ پڑھے سب کو مار دینے کی بات کہہ رہے ہیں. اس طرح سے یہ فلم کے اندر بھڑکایا گیا, فتنہ ڈالا گیا اور بھڑکایا گیا. اگر آپ غور کریں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5, سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60, یہ دو آیتوں کی اگر آگے کی آیت پڑھ لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, لیکن پڑھتے نہیں. تعجب کریں گے, جناب ارون شوری صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ لکھا, آیت نمبر 7 کا لکھا, درمیان میں آیت نمبر 6 چھوڑ دی. اگر آیت نمبر 6 پڑھ دیتے تو جواب مل جاتا تھا, لیکن وہ آیت کوٹ کیوں کریں گے جس کے اندر سے جواب مل جائے, لہذا آہستہ سے انہوں نے جمپ کیا آیت نمبر 7 پر. اگر آیت نمبر 6 بھی پڑھ لیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی اور سورہ انفال کی آیت نمبر 61, 62, 60 کے بعد کی دو آیتیں پڑھیے. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ چل رہی ہے, مسلمان سب بستہ ہیں پورے کے پورے, سامنے غیر مسلم پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کا کمانڈر ٹھہرا ہوا ہے, کہتا ہے آکرمن چلو حملہ کرو. عین اس وقت پر سامنے کے صف میں سے غیر مسلم کہتا ہے ایک اٹھ کر مجھے امن چاہیے, مجھے امن چاہیے. تو ایسے وقت پر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں, فَأَجِرْهُ فَأَقِمْ, جیسے کہتے ہیں نماز پڑھنا جیسے فرض ہے ویسے وہ غیر مسلم جو امن مانگ رہا ہے اس کو امن دینا فرض ہے. اگر سارے مشرکوں کو مار دینے کی بات ہوتی تو پھر اس کو امن دینے کی بات کیوں ہوتی اسلام میں. فَأَجِرْهُ, اور کیا کہا گیا, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اور اس کو قرآن سنایا جائے. پناہ دینے کے بعد, کیونکہ مسلمان صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں جہنم سے بھی پناہ دینا چاہیے اس کو. قرآن کیوں سناتے, تاکہ آخرت میں بھی اس کو پناہ مل جائے, جہنم سے پناہ مل جائے. اس کو قرآن سنایا جائے گا, یہ لو دنیا میں ہم نے تو پناہ دے دی, آخرت میں بھی پناہ چاہیے تو قرآن سیکھ کر کلمہ پڑھو تاکہ آخرت میں بھی جہنم کے آگ سے پناہ مل جائے. پھر کیا کہہ رہے, نہ صرف پناہ دو, ثم ابلغہ مأمنہ, کہہ رہے کہ اگر غیر مسلم ہو سکتا اس کے پیچھے پیچھے آ کے اس کو ماریں گے نا, یہاں کیوں گئے تم, کیوں من مانگے. کہا کہ غیر مسلموں کے حملے سے بچا کر پروٹیکشن جگہ پر رکھنے کی بھی ذمہ داری مسلمانوں. ایک تو پناہ دینا ہے, دوسرا پھر غیر مسلم بھی حملہ نہ کرے اس کے لیے بھی پروٹیکشن دینا مسلمان کی ذمہ داری. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جرمنی کا کانسٹیٹیوشن لائیے, فرانس کا کانسٹیٹیوشن لائیے, UN کا لائیے, دنیا کا وہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جو اتنے زیادہ امن کی بات کرتا ہے کہ دشمن کو پروٹیکشن جگہ پہ رکھنے کی بات کرتا ہے. اسلام نے جتنے امن کی بات کہی دنیا میں کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون اتنے زیادہ امن کی بات نہیں کرتا.